ہندوستان نے کیوں پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ بنایا؟ کیونکہ دو نوجوانوں غور سے سن لو، آج پاکستان کو جو اکٹھا رکھیں گے، جو دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، جو بلوچستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے۔ ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے، اور دوسرا تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، جو سارے پاکستان کی پارٹی ہے، اور وہ چاہتے ہیں عمران خان اور فوج کے خلاف۔ اس لیے وہ کیمپین کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان دو کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو 10 دنوں میں پشاور میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے، مزار قائد کراچی میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے، اور مینار پاکستان کو بھی بھر سکتی ہے 10 دنوں کے اندر۔ اور آج جیلم میں بھی تاریخی لوگ اس تعداد میں آئے، ایبٹ آباد میں بھی آئے اور میاں والے میں بھی آئے۔ وہ صرف ایک جماعت کر سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ باقی یہ مل کے بھی سارے، یہ جو چوروں کا پلندہ ہے، یہ مل بھی جائیں تو مینار پاکستان میں پورا زور لگا کے تھوڑا سا بھی جلسی بھی نہیں کر سکے۔ تو جب شہباز شریف تم یہ کہتے ہو کہ عمران خان نے فوج کی تنقید کی، شرم کرو۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میرا 20 سال میں نے باہر کرکٹ کھیلی، پروفیشنل کرکٹ کھیلی، پیسہ بنایا، لندن میں فلیٹ خریدا، سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ میرے ملک میں ہے، جینا مرنا میرے ملک میں ہے۔ اور یہ ذرا سنیں، یہ شریف کرپٹ خاندان، پہلے نواز شریف اس کو جب جنرل مشرف نے ملک سے باہر، جیسے اس نے سعودی عربیہ بھیجا، لیٹر سائن، معاہدہ سائن کر کے سعودی عربیہ گیا، جھوٹ بولتا رہا میں نے نہیں کوئی سائن کیا۔ پھر ادھر سے لندن پہنچ گیا، 8 سال ملک سے باہر۔ زرداری جیل سے نکلا، وہ سیدھا لندن اور امریکہ پہنچ گیا، اور اب واپس آئے، دونوں نے این آر او لے کے واپس آئے، دونوں نے لوٹنا شروع کیا۔ اب یہ سنیں، میں نے ابھی تک 3.5 سال میں ایک نجی دورہ نہیں کیا، میں سارا وقت پاکستان میں تھا۔ نواز شریف نے 24 نجی دورے کیے لندن کے، زرداری نے 50 نجی دورے کیے دبئی کے۔ یعنی یہ سارا وقت حکومت تو پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں، پیسے باہر ہیں، بچے باہر ہیں، عیدیں باہر ہیں، علاج باہر ہے، بینک اکاؤنٹس باہر ہیں، پراپرٹیز باہر ہیں، اور تم شہباز شریف کہہ رہے ہو کہ عمران خان فوج کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تمہارا جو نواز شریف تھا، ہندوستان میں جا کے پہلے تو ملا، جب نریندر مودی کے بھاگا گیا اس کی پالش کرنے، تو کشمیری حریت لیڈرز کو ہی نہیں ملا، ڈر کے اس سے اپنے فورن آفس کو کہا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو۔ ادھر جو ڈان لیگز میں کیا تھا، ہندوستان کو پیغام پہنچاتا ہے کہ جی میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی فوج نہیں کرنا چاہتی۔ نریندر مودی کہتا کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہے اس وقت رحیل شریف، کہتا وہ دہشت گرد ہے، لیکن نواز شریف ہمارا دوست ہے۔ میرے دور میں مودی نے یہ کیوں نہیں کہا؟ وہ میری فوج کے خلاف اس کی جرات نہیں تھی بات کرنے کی، کیونکہ میں نریندر مودی کو کہتا تھا کہ تم اسلام دشمن ہو، تم نے جو کشمیر میں کیا،
تم نے جو ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہو، ہم کبھی تمہارے سے دوستی نہیں کریں گے جب تک تم کشمیریوں کو اپنا حق نہیں دو گے۔ کبھی نواز شریف کے منہ سے کشمیر کی بات سنی؟ کبھی شہباز شریف کے نام سے بات سنی؟ آتے ساتھ ہی کہ ہم تو جی نریندر مودی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تم اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے کے آیا انہوں نے حکم دیا دوستی کرنے کا۔ میں جب روس گیا، میں نے روس کے صدر سے بات کی کہ یہاں مہنگائی ہے، تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ 30% کم پہ تیل ہمیں وہ بیچنے کے لیے روس تیار ہو گیا تھا۔ 30% گندم کم قیمت پہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کیا شہباز شریف تمہاری جرت ہے کہ تم روس سے آج بات کرو اور 30% کم تیل خریدو؟ آپ کو پہلے جا کے اجازت لینی پڑے گی ان لوگوں سے جو لے کے آئے ہو آپ کو ان کو بوٹ پالش کرنے پڑیں گے چیری بلاسم لگا کے، اور پھر اجازت مانگنی ہوگی جو نہیں ملے گی آپ کو۔ ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے، وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں، وہ روس سے ہتھیار خرید رہے ہیں، تو امریکن ہندوستان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کی فارن پالیسی آزاد تھی، اپنے لوگوں کے لیے تھی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے میرے غیرت مند پاکستانیوں، ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکمران وہ رہے جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے، پیسے کے غلام، کبھی اپنی عوام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہوا تھا، اس کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی، مداخلت ہوئی تھی اور اس کو پھانسی چڑھائی گئی تھی۔ اور اس کے خلاف کون لوگ نکلے تھے؟ یہی وہ جو کہ نواز شریف کی تب پہلی پارٹی تھی، فضل الرحمان کی جو پارٹی تھی، یہ لوگ نکلے تھے۔ یہ اس سازش کا حصہ تھے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو گرایا گیا اور پھانسی دی گئی۔ میں جو 20 تاریخ کے بعد جب میں آپ کو دعوت دوں گا، میں چاہتا ہوں اس میں شرکت کریں ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے خاص طور پہ دلیر نوجوان اور ہماری خواتین اور بچے بھی۔ میں اب اپنی آخری باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا ہے آپ نے۔ دیکھیں، میرے 3.5 سال جو حکومت میں تھے، میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ شرم کب آئی؟ جب مجھے باہر جا کے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے، جب قرضہ مانگنا پڑا، مجھے شرم آئی، کیونکہ میں نے آج تک اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے۔ میں نے جب پیسے مانگے تھے شوکت خانم کے لیے اپنے پاکستانیوں سے، کبھی میں نے غیروں سے پیسے نہیں مانگے۔ شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے، ابھی جو جیلم میں نے القادر یونیورسٹی بنائی ہے، ان کے لیے صرف پاکستانیوں سے پیسے مانگے تھے۔ لیکن جب، کیونکہ انہوں نے دیوالیہ نکالا ہوا تھا ملک کا، سب سے بڑا ہمارا بیرونی خسارہ تھا، مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے قرضے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے مانگتے ہیں، ایک بچہ نہیں مانگتا دوسرا مانگتا ہے، تو ماں باپ بھی اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو پیسے نہیں مانگتا، جو خوددار ہوتا ہے، ماں باپ بھی۔ تو سوچیں کہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، تو یہ جب چیری بلاسم نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں اور غلام ہیں، اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکوٹ سے کہتا کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں،
میرا سوال ہے کس نے ہمیں مقروض کیا؟ 30 سال سے یہ دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. 30 سال سے. 30 سال میں یہ اربوں پتی بن گئے. ان کے بار پراپرٹیز، فلیٹس، جائیدادیں، آف شور اکاؤنٹس، اور ملک کو مقروض کر دیا. میں تو صرف 3.5 سال حکومت کی ہے. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے. ہمیں بیکاری بنایا کس نے؟ کس نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے؟ وہ لوگ جو ہمارے محنت کش پاکستانی 18 گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. وہ محنت کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے. اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ، پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ باہر بھیجتے ہیں. تو بیکاری بنایا کس نے؟ آپ نے. اور کون اس سے ملک کو نکالے گا؟ میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں، ایک قوم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے. جب زلزلہ آیا، جب فلڈ آیا پاکستان میں 2010 میں، اربوں ڈالرز کا نقصان تھا. ساری قوم اکٹھی ہوئی، بیرون ملک پاکستانی سب مل کے سب نے اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اپنے پیر پہ. اسی طرح جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جس طرح جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوگا، یہ کیبنٹ جا رہی ہے ایک مفرور سے ملنے آپ کے خرچے کے اوپر. میں نے کبھی اپنی قوم کا پیسہ فضول خرچ نہ اپنے اوپر کرنے دیا، نہ اس طرح خرچ کرنے دیا. اور جب قوم کو یقین ہو جائے گا ہم قوم بن جائیں گے، ہم ٹیکس بھی اکٹھے کریں گے، ہم اپنے قرضے بھی دے دیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم، اسکولوں پہ، یونیورسٹیز پہ ہم اس ملک کو کھڑا کریں گے. اور وہ تب ہوگا جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں. اور میں اس لیے آج جیلم آیا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا، بیدار کر دیا، شعور پیدا کر دیا، خوددار بنا دیا، قوم کی غیرت کو جگا دیا. اور انشاءاللہ 20 کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا، ایک ہماری ڈیمانڈ ہوگی، الیکشنز کرواؤ اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. پاکستان